5ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اطاعت نہیں کرو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال ضائع ہو گئے، اگر اطاعت کرو گے تو پھر اعمال جو ہے سیدھے ہوئے، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے نتیجے میں جنتوں میں داخل ہو گئے۔ اگر اعمال ویسے نہیں کرو گے، مخالفت میں جاؤ گے، تمہارے اعمال ضائع۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون جو ہیں ان کو طلاق ہو گئی، فاطمہ بنت قیس، لمبا قصہ ہے۔ تو خیر جب عدت پوری ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 لوگوں نے پیغام بھجوایا ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے پیغام بھجوایا ہے شادی کا۔ تو معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، ابو جہم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ بات بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لوں، رہنمائی لے لوں۔ آپ نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندھے سے ڈنڈا ہی نہیں ہٹاتے، یعنی سخت مزاج ہیں۔ بعض نے سفر سے بھی مراد لیا کہ کثرت سے سفر میں رہتے ہیں، تو اس دور میں یہ ڈنڈا رکھنا اور اس کے ساتھ اپنا زیادہ راہ لٹکا لینا یہ بھی سفر کی علامت ہوتی۔ تو خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ نہیں یہاں نہ کرو۔ اب یہ غیبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹھ پیچھے بتا رہے ہیں، تو یہ جائز غیبت میں سے، یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ جہاں جو ہے اس طرح کا معاملات ہوں شادی کے، کسی کی رہنمائی کے، تو اس میں انسان آگاہی دے سکتا ہے۔ دوسری بات، معاویہ کے بارے میں کہا کہ معاویہ جو ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اور تم کیا کرو، تم اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو۔ فاطمہ کہتی ہیں میں نے اسامہ کو ناپسند کیا، یعنی ایک طبی جو پسندیدگی ہے، اور یہ ان کے لیے کوئی لازمی بھی نہیں تھا کہ نکاح طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں مشورہ لیا جا سکتا ہے، کوئی لازمی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ تم اسامہ سے کر لو، اور کہا کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ شادی کر لی، اور اس نکاح میں اتنی خیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اس دور کی عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے کیا فرمایا ہے کہ عورت سے 4 وجہ پر شادی ہوتی ہے۔ فظفر بذات الدین تربت یدا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے کہ اچھے خاندان کی ہے، اور اس کے مال کی وجہ سے، اور چوتھی بات یہ اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو فرمایا فظفر بذات الدین، دینداری سے کو ترجیح دو، دیندار سے نکاح کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاملے میں بھی رہنمائی کر دی وہ ہمارے لیے فائدہ مند۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا اور آپ کی فرما برداری کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے ایک اور واقعہ ہم بیان کرتے چلتے ہیں، پھر اگلے موضوع پر آتے ہیں۔ اللہ کے یہی جو ابھی ہم نے ذکر کیا انگوٹھیوں کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ نے اسے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد بھی تھے، نبی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، مدینہ کے حاکم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ میں اتنی تھی، ہم میں سے آج کو کسی کے ہاتھ سے نکال کر پھینک نہیں سکتا، وہ تو ہمیں پھینک دے گا اٹھا کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی دعوت دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرتے رہے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ سے روکنا، گویا آپ نے یہ منکر دیکھا اور ہاتھ سے ازالہ کر دیا اس منکر کا۔ تو فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جہنم کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دیکھنے میں کیا ہے وہ؟ سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ کا انگارہ۔ مرد کے لیے سونا گویا آگ کا انگارہ، جہنم کا انگارہ۔ تو بعض دفعہ ہمیں ایک چیز ہمارے لیے جو حرام ہے، سمجھ لیں سونا ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، یہ جتنی چیزیں جو حرام ہیں ہمیں اس میں اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے، اچھا جھوٹ بول کے میں اتنا کما لوں گا، وہ کمائی جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ سونے کی انگوٹھی، جو سونا جو گولڈ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کر
پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے اس آدمی سے کہا اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ مراد کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دے دو، تمہارے لیے تو حرام ہے نا، تمہاری بیوی کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ اس نے کہا لا واللہ لا آخذ ابدا وقد تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا آخذ ابدا وقد تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے اللہ کی قسم اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، اس نے اٹھانا گوارا نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رد کی ہوئی چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھتکاری ہوئی چیز کو میں کیسے اٹھا لوں۔